انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین گرامی، دی پرنٹ نیوز کی تہلکہ خیز بریکنگ نیوز آپ کی موبائل سکرین پر آ رہی ہے کہ ترکی اور یونان کی جنگ میں شمالی کوریا کود پڑا۔ شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان نے یونان پر ایٹمی حملہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ کورین میزائل ترکی پہنچ گئے۔ ترکی اور یونان کی جنگ شدت اختیار کر گئی، پورا خطہ ہائی الرٹ کر دیا گیا۔ ترکی نے خطرناک نتائج کی دھمکی دے دی۔ ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے پہلے اگر آپ ترکی سے محبت کرتے ہیں تو ایک لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئکن پر کلک کر دیں۔ وائس آف امریکہ کی تہلکہ خیز بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ ترکی اور یونان کی جنگ میں مزید شدت آ گئی ہے۔ امریکہ کے بعد اب ترکی اور یونان کی جنگ میں شمالی کوریا کود پڑا ہے۔ شمالی کوریا کے صدر کم جونگ ان نے یونان پر ایٹمی حملہ کرنے کا اعلان کر دیا۔ کورین میزائل ترکی پہنچ گئے۔ کم جونگ ان کا کہنا ہے کہ ترکی نے ہر موقع پر کوریا کا ساتھ دیا ہے، اب کوریا کی باری ہے کہ ترکی کے احسانات کا بدلہ چکایا جائے۔ ان کا کہنا ہے کہ یورپ اور امریکہ مل کر بڑے ممالک کو دبانا چاہتے ہیں جو اوپر اٹھ رہے ہیں۔ کہنا تھا کہ ترکی شمالی کوریا کا بہترین دوست ہے۔ اس کے علاوہ بحیرہ روم میں ترکی اور اس کے پڑوسی ملکوں کے درمیان حالیہ کشیدگی کے جلوہ میں قبرص اور امریکہ نے نئی فوجی مشقیں بھی شروع کر رکھی ہیں۔ دوسری طرف ترک فوج کی مشقیں بھی جاری ہیں۔ اس کے علاوہ شمالی کوریا کے ایٹمی میزائل ترکی پہنچ چکے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق قبرص نے گزشتہ روز جزیرے کے شمالی ساحل پر براہ راست گولہ بارود کے ساتھ ترک فوج کی بحری مشقوں کے انعقاد کے اعلان کی مذمت کرتے ہوئے ان مشقوں کو غیر قانونی اور قبرص کی خود مختاری کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ اس سے قبل بین الاقوامی سمندری ٹیلی ٹیکس سسٹم کی توسط سے ترکی نے ایک پیغام میں اعلان کیا کہ وہ ہفتہ اور پیر کے درمیانی شب شمالی قبرص کے ساحل سے براہ راست گولہ بارود کے ساتھ بحری مشق کرے گا۔ دوسری جانب بہت بڑی نیوز آ رہی ہے کہ شمالی کوریا جنگ میں کود پڑا ہے اور شمالی کوریا نے ایٹمی حملہ کرنے کا اعلان کیا ہے، جس سے ترکی کو بہت بڑا بوسٹ ملے گا۔ ترکی اور یونان کے درمیان بحیرہ روم میں زیر زمین ذخائر تلاش کرنے کے معاملے پر کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، جبکہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ترکی مشرقی بحیرہ روم، بحیرہ ایجین اور بحیرہ اسود میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جو کچھ بھی ضروری ہوا وہ ضرور کرے گا۔ صدر اردوان نے بحیرہ اسود میں گیس کے وسیع ذخائر دریافت ہونے کے بعد یونان کے ساتھ مشرقی بحیرہ روم اور بحیرہ اسود میں سمندری حدود پر پیدا ہونے والی کشیدگی کے تناظر میں بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ ترکی کی نظر کسی اور ملک کی سرزمین خود مختاری اور ان کے مفادات پر نہیں ہے، لیکن جو کچھ قانونی طور پر اس کا ہے وہ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ صدر اردوان نے کہا ہے کہ ترکی ہر کسی سے کہتا ہے کہ وہ ایسا غلط قدم اٹھانے سے گریز کریں جو اس کی تباہی کا سبب بن جائیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو بازنطینی ورثے کا حصہ کہلانے کی بھی لائق نہیں، وہ آج یورپی ممالک کی مدد سے غیر منصفانہ اور قزاقانہ حرکتیں کر رہے ہیں، جو ظاہر کرتا ہے کہ انہوں نے تاریخ سے سبق نہیں سیکھا۔ صدر اردوغان نے جمعے کے روز اعلان کیا تھا کہ بحیرہ اسود میں اسے 320 بلین کیوبک میٹر گیس کے ذخائر ملے ہیں۔ صدر اردوغان نے یہ تقریر سلجوق سلطان الپ ارسلان کی سن 1071 میں شمالی ترکی کے موجودہ مقام موس میں جنگ منزکرت میں فتح کی یاد میں ہونے والی تقریب میں کی۔ سلجوق سلطان کی اس فتح سے بازنطینی سلطنت کا زوال شروع ہوا اور خلافت عثمانیہ کی بنیاد پڑی تھی۔ ترکی کے ذرائع ابلاغ میں ایسی خبریں شائع و نشر ہوئیں جن میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ یونان نے ترکی کی سرحد کے قریب اپنے جزیرے کاسٹر ریزرو میں اپنی فوجیں روانہ کر دی ہیں۔ ترکی کے نائب صدر فواد اوکتائے نے کل ٹویٹر پر لکھا ہے کہ ترکی نے شمالی قبرص میں موجود فورسز کے ساتھ 5 روزہ عسکری مشقیں شروع کی ہیں، جنہیں طوفان روم کا نام دیا گیا۔ قبرص یونان اور ترکی کے درمیان تقسیم ہے اور صرف ترکی ترک جمہوریہ شمالی قبرص کو تسلیم کرتا ہے۔ نائب صدر اوکتائے نے کہا ہے کہ مشرق بحیرہ روم میں سفارتی طریقوں کے ساتھ ساتھ
हमारे मुल्क और TRNC की सिक्योरिटी तरजीहात भी नाकाबिले समझौता हैं। तुर्की ने कहा है कि यूनान इस खित्ते की मौजूदा हैसियत को तब्दील कर रहा है जो आलमी मुआहदों के तहत गैर फौजी इलाके हैं। यूनान ने इस रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा है कि गार्स को तब्दील करने की मामूल की कार्रवाई थी। यूनान का यह झूठा जजीरा कास्टल रिजर्व तुर्की के साहिल से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी की एक बुनियादी वजह है। इसके अलावा किम जोंग उन ने ऐलान किया है कि तुर्की को हमारी किसी भी किस्म की मदद की ज़रूरत होगी तो वो करने के लिए तैयार हैं। उनके अलावा उन्होंने ऐलान किया है कि तुर्की अगर चाहे तो अपने मज़ीद हथियार भी तुर्की को फराहम कर सकता है जो उन्होंने खुद बनाए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के समंदरी कानून के मुताबिक किसी मुल्क का अपनी हदूद के अंदर 200 नाटिकल मील तक का इलाका इसका खसूसी इकनॉमिक जोन तस्वुर किया जाता है। तुर्की अक़वाम मुत्तहिदा के इस कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है। तुर्की और यूनान के मबैन समंदरी हदूद पर पहली बार कशीदगी 2019 में पैदा हुई जब तुर्की और लीबिया की अक़वाम मुत्तहिदा की हमायत याफ्ता हुकूमत ने समंदरी हदूद के हवाले से एक मुआहदे पर दस्तखत किए। तुर्की और लीबिया के मुआहदे में ऐसी समंदरी हदूद को शामिल किया गया है जिनको यूनान अपना समझता है। इस पर कई यूरोपीय ममालिक के अलावा मिस्र और अक़वाम मुत्तहिदा इस पर एतराज़ करते हैं। तुर्की का कहना है कि इसने ब्लू होमलैंड का नज़रिया अपना लिया है जिसका मकसद अपने साहिलों के इर्द गिर्द समंदरी हदूद को महफूज बनाना है। तुर्की के हकाम का कहना है कि वो किसी मुल्क को इसे जनूबी साहिलों पर मैसूर बनाने की इजाज़त नहीं देगा। तुर्की के नायब सदर फवाद ओक्ताई ने गुज़िश्ता माह कहा था कि अंकारा इन तमाम नक्शों को फाड़ देगा जो इनके मुल्क को मैसूर करने के लिए बनाए गए थे। तुर्की के सदर और दूसरे एहलकाना जारहाना बयानबाजी के साथ मसले को बातचीत के जरिए हल करने का अहद करते हैं। सदर एर्दोगान ने पिछले महीने अपनी तकरीर में मज़ीद कहा था कि हर कोई देख ले कि तुर्की ऐसा मुल्क नहीं रहा जिसके अज़म, हौसले और सब्र को आजमाया जा सकता है। हम सियासी, फौजी और माशी तौर पर सब कुछ करने के लिए पुरअज़म हैं। उनका कहना था कि हम शुमाली कोरिया का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारी मदद करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हम किसी को रियायत नहीं देंगे। जब तुर्की और यूनान के मबैन कशीदगी बढ़ी तो नेटो इत्तेहाद के उन अरकान ने अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए खित्ते के इत्तेहादों से मदद के लिए राब्ता किया। यूनान और कब्रस ने यूरोपीय यूनियन से मदद मांगी। तुर्की को डर है कि मशरिक़े बहरे रोम की बांट हो रही है जिसमें इसे रोका जा रहा है। नेटो के सेक्रेटरी जनरल येंस स्टोलटनबर्ग ने 3 सितंबर को ऐलान किया कि दोनों ममालिक यूनान और तुर्की तकनीकी बातचीत पर रज़ामंद हो गए हैं ताकि कशीदगी को कम करने का तरीका भी ढूंढा जा सके। आइकन पर क्लिक करें और हमें फेसबुक पे